السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 20 جمادی الثانی 1447 ہجری بمطابق 12 دسمبر سن 2025 عیسوی۔ سچائی اور راست بازی دے عنوان نال گزشتہ تو پیوستہ گفتگو چلی آ رہی ہے۔ سچائی اور راست بازی اللہ تعالیٰ دے خالص بندیاں دا مقربین دا خاصہ ہے۔ مومنین کی صفات حسنہ وچوں ایک ایسی صفت ہے جس تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے صادقین واسطے اور صدیقین واسطے بہت بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا۔ سچائی کو اختیار کرنا، سچائی دی گواہی دینا، سچائی تے قائم رہنا اگرچہ بڑا مشکل امر ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنی خواہشات دی خاطر سچائی دا دامن چھوڑ دیتے، اپنے مفادات دی خاطر، اپنے رشتہ داراں دی خاطر، یعنی دنیا دا ایک عارضی رشتہ، عارضی نفع جدی خاطر سچائی دا دامن چھوڑ دیتا جاتا ہے اور عمدن جھوٹ بول کے سچائی دے خلاف کھڑے ہو کے اپنے دنیا دے مفادات کو حاصل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ الصدق ینجی، سچ جڑا ہے نا یہ بندے نو بڑیاں گلاں تو دکھاں تو نجات دیتا ہے۔ والکاذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے یہ بندے نو ہلاک کرتا ہے۔ بظاہر مختصر اور عارضی مفاد اور فائدے دی خاطر بندے جان بوجھ کے عمدن جھوٹ بولتے ہیں اور سچائی دے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، مگر جو مومنین صادقین نے وہ خطرات مشکلات گرے ہوئے بھی سچ دا دامن نہیں چھڑتے۔ مثلا دشمن پیچھے لگا ہے، اللہ کے رسول سیدنا ابو بکر صدیق دی رفاقت سفر ہجرت فرما رہے ہیں، غار تو نکل کے جا رہے ہیں، رستے وچ ایک ایسا بندہ ملیا جڑا اللہ کے رسول نو نہیں جاندا، صدیق اکبر نو جاندا ہے۔ وہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے ہے تو پوچھتا ہے اے نال کون ہے؟ حالانکہ یہ پر خطر سفر ہے، دشمن پیچھے لگا ہے، جان دا خطرہ ہے، مگر قربان جاواں ابو بکر دی صداقت تو راست بازی تو کہ انہوں نے
ایسا رستہ اختیار کیتا ہے جہدے وچ جان بھی بچ جائے ایمان بھی بچ جائے. پوچھن والے نے پوچھا ہے یہ نال کون ہے؟ جے نہ لین تے خطرہ ہے کہ وہ کسی نو دس نہ دے پیچھے جا کے. تو صدیق اکبر نے سچائی دا دامن نہیں چھڑیا. اور دیکھو آپ دی ذہانت کمال درجے فرماندے نے اے میرا راہ دسن والا ہے. اللہ اکبر. میرا راہ دسن والا رہنما ہے. انہیں سمجھیا اے دنیا دے رستے انہاں دی گل ہو رہی ہے، مگر آپ نے جس گہرائی نال بات کیتی ہے وہ سچائی کس قدر 100% سچائی دے مبنی ہے کہ میں دنیا اور آخرت، دین اور دنیا دی رہنمائی کرنے والا سونا رہبر ہے. تو اے دا نام ہے حق دا، سچ دا ساتھ دینا. اللہ دے رسول دے پاس ایک بدوی عرابی آیا ہے. بدوی عربی وچ کہندے نے، اسی انہوں کہہ لو جنگلی پینڈو. تے پنڈ دے لوگ کوئی زیادہ مہذب نہیں ہوندے، نہ انہوں نے انہیں آداب دا پتہ ہوتا ہے. وہ آدھے سار انہیں چند سوال کیتے اسلام دے بارے. تو آپ سلم نے انہوں ارکان خمسہ سمجھائے کہ اللہ دی توحید دی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ کہنا، اور ایک گواہی دینا کہ میں محمد اللہ دے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا کہ نماز دی ادائیگی 5 گانا، اور یہ بھی نال آکھیا کہ 5 گانا فرض نماز تو علاوہ جے نفلی پڑھ لے تو بہتر ہے، افضل ہے. پھر آپ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن اس تو علاوہ صدقہ خیرات کرے تو بہتر ہے، افضل ہے. اسی طرح رمضان دے روزے فرض نے یہ رکھے، اس تو علاوہ نفلی روزے رکھے، افضل. تو ارکان اسلام سمجھائے کہ حج کرنا اگر فرض ہو چکا ہے مالی اعتبار نہ، تو پھر دوبارہ عمرہ کرنا، حج کرنا افضل. تو جس وقت ساریاں باتاں سمجھا لیاں تے او جاندی راہ اٹھ کے کہندا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تسا فرمایا ہے میں نہ یہ وچوں کم کرانگا نہ اس تو زیادہ کرانگا، لا انقص نہ کمی کرانگا نہ یہ زیادتی کرانگا. تو جس وقت وہ اٹھ کے چلا گیا تو اللہ دے رسول نے اپنی زبان رسالت نال ایک گواہی دیتی، اور کی فرمایا؟ فرمایا افلح ان صدقہ، جے انہیں سچ بولیا ہے نا تو پھر یہ کامیاب ہو گیا. سچ نال بندہ کامیابی دی منزل حاصل کرتا ہے، جھوٹ نال ہلاکت دا رستہ اختیار کرتا ہے. اور سچ بولنا، سچ دا ساتھ دینا، سچے دی گواہی دینی، سچ دے اتے ڈٹ جانا، یہ بڑی جرت دی بات ہے. سارے لوگوں کو یہ نصیب نہیں. بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی تلک جاتے ہیں اور تڑے پال دے، لیکن تڑیاں وچوں سب تو مضبوط، سب تو پیارا تڑا اللہ دا تے او دے رسول دا، کہ دنیا جہان جاندی ہے تے جائے مگر اللہ تے اللہ دے رسول دا دامن ہتھوں نہ چھٹنا پائے. تو سچ بولنا
الحق مر ولو کان در، عربی دا مقول ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے پاویں ہیرے تے لال ورگا ہوئے. تے پنجابی وچ بھی کہندے نے سچ کہو تے پراں ہو کے بہو. اور حضور دے صحابہ وچوں ایک بندہ ہے آپ دا تربیت یافتہ ہے، شاگرد رشید ہے، بلکہ مدعا رسول ہے، مراد پیغمبر ہے، جدے اتے خدا نو بھی فخر ہے تے مصطفیٰ نو بھی فخر ہے. اور وہ کون نے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جدوں بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ حق تے ڈٹ جاتے ہیں، اور حق دے خلاف کوئی بولتا ہے تو اجازت منگتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت دیو، اے فلاں بندہ جڑا ایسا کر رہے ہے منافق ہے، یہ میں گردن اتارا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کریڈٹ دیتا ہے نا وہ کیا ہے؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اس ضمن دے اندر ایک چھوٹا جا واقعہ پیش کرنا چاہنا. حضرت عمر فاروق کھڑے نے قریب، فقر و درویشی دا بادشاہ ابو ذر بھی کھڑا ہے. ایک نوجوان کچھ فاصلے تو گزرے آئے. عمر فاروق نے اس نوجوان نو ویکھ کے بے ساختہ فرمایا نعم الفتیٰ، اے نوجوان بڑا اچھا ہے. کسی دی تعریف کوئی ایویں نہیں کرتا، وہ دے کردار دی وجہ تو تعریف ہوندی ہے. اسی تے لوگ چاہتے ہیں نا بھی کیتا بھی ککھ نہیں تے لوگ ساڑیاں تعریفاں بھی کرن. آپ فرماندے نے نعم الفتیٰ، اے نوجوان بڑا اچھا ہے. اینی گل سن کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان دے پیچھے دوڑ دے نے، انہوں کھڑیاں کر کے فرما دے نے وہ نوجوانا میں تیرے کو اس واسطے آیا میرے حق دعا کرنا. وہ کہندا ہے ابو ذر کی کہہ رہے ہو؟ تسی تے میرے نبی دے صحابی ہو، تہاڈی تے بڑی شان ہے، تہاڈا بڑا رفیع مقام ہے، تے میں تہاڈے حق دعا کراں حالانکہ تسی میرے تو افضل ہو. او فرماندے نے نہیں نہیں او نوجوانا اللہ دا واسطہ ہی میرے حق دعا کر دے. او کہندا ہے جناب تسی صحابی رسول ہو، افضل تے مقبول ہو، پہلا دلیل پیش کرو، میرے کولوں کیوں دعاواں کروانا چاہتے ہو حالانکہ میرے نالوں تسی بہتر ہو. اور آپ نے یعنی ابو ذر غفاری نے جو دلیل پیش کیتی ہے وہ بڑی پیاری تے مضبوط دلیل ہے. وہ فرماندے نے نوجوانہ تینوں پتہ نہیں عمر فاروق نے تیرے بارے اے الفاظ آکھے نے کہ نوجوان بڑا بہتر تے چنگا ہے. اور عمر فاروق دے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ نے عمر دی زبان تے عمر دے دل دے اتے حق جاری کر دیتا ہے. یہ گواہی عمر دی زبان دی اور عمر دی حق گوئی دی اور عمر دے دل دی سچائی دی یہ گواہی کون دے رہے نے؟ اللہ دے رسول دے رہے نے. تے جدوں اللہ دے رسول نے عمر دی گواہی دیتی ہے، عمر دی زبان حق بول دیے، سچ بول دیے، عمر دا دل سچائی دا ساتھ دیندا ہے، سچائی دی حمایت کردا ہے. تے جے عمر نے کہہ دیتا ہے جیڑی جو سچی زبان والا ہے، سچے دل والا ہے کہ اے نوجوان بہتر ہے، تے میں تیرے کو دعا کیوں نہ کرواؤں. اللہ اکبر. سچ والے دی تھی اللہ تعریف کر رہا ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ
انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبیہ. سیدنا اسماعیل اللہ دے رسول دی جد مبارک، آپ دے جد آلہ، آپ دے بزرگوار جنہ دی نسل پاک وچوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے. اللہ اکبر. ایک کون اسماعیل ہے؟ اللہ دے خلیل دا لخت جگر ہے، اور اللہ اپنے محبوب پیغمبر سید کائنات نو حکم دے رہے نے، سونیاں گلاں تے تیریاں ساری سونیاں نے، پر کدے اپنے بزرگاں دی گل بھی سنا دیا کر، انہاں دا تعارف بھی کروا دیا کر. یا اللہ کی تعارف کرواواں؟ اللہ کہندا ہے میں عرشاں تے بیٹھ کے تیرے وڈیاں دیاں تعریفاں کر رہا ہوں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. سبحان اللہ، کتنی پیاری سیرت مبارکہ ہے میرے محبوب پیغمبر دے وڈیاں دی، آپ دی جد، آپ دے بزرگوار. کتنی عظیم سیرت دے مالک نے کہ عرشہ والا خود تعریف کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب اپنے وڈیاں دا ذکر کرو. انہاں دا کردار اتنا مثالی ہے کہ تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تواڈے بزرگ، تواڈے وڈے وڈیرے جنہ دی تسی نسل مبارک چوں وہ کتنی پیاری سیرت دے مالک سن. ایک گواہی کون پہ دیتا ہے؟ وڈیاں دی گواہی کون دے رہا ہے؟ ساریاں جو جڑا وڈا ہے، جڑا ساری کائنات تو وڈا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ محبوبہ تیرے وڈے ہیں جدے سن، انہاں دا حسب و نسب پوچھنا ہے. اللہ کہندا ہے میرے کولوں پوچھو. انہاں دا کردار پوچھنا ہے، میرے کولوں پوچھو. انہاں دی سیرت مبارکہ پوچھنی ہے، میرے کولوں پوچھو. انہاں دی عادات و خصائل پوچھنے نے، میرے کولوں پوچھو. انہاں دے فضائل و مناقب پوچھنے نے، میرے کولوں پوچھو. محبوبہ میرے نالوں ود کے تیرے وڈیاں نوں کوئی نہیں جاندا. اللہ اکبر. تیرے جد امجد، تیرے بزرگوار سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. جدو میرا قرآن لوگوں کو پڑھ کے سناؤ تے اپنے وڈے ابراہیم، اپنے بزرگ، اپنے جد امجد دا تذکرہ بھی کریا کرو، لوگوں کو دسیا کرو. یا اللہ میں کی دساں؟ فرمایا انہو کانا صدیقا نبیّا. اور اپنے وڈیاں دا ذکر کر دیا ہویا اپنے بزرگ سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہاں دا بھی ذکر کرو. اللہ انہاں دا کی ذکر کرا؟ فرمایا انہو کانا صادق الوعد. او وعدیاں دا سچا سی، او وعدیاں دا. اللہ اکبر. ساڑھے وڈیاں نو پھولیے تے پتہ نہیں کی کچھ نکلنا ہے، سانو کوئی پھولے پتہ نہیں ساڑھے جو کی کوئی نکلنا ہے. جاننے ہاں اسی جو کچھ ہیں ہاں. بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو کان معذیرا. اللہ کہہ رہے ہیں ہر بندہ اپنے اندر تو، اپنے اندرونے تو واقف ہے. او دے اندر جو کچھ ہے او دا ضمیر چیخ چیخ کے کہے گا تو اے کچھ اے وکری گل ہے. اللہ ساڈا پاڑ بنایا ہے، ساڈے ککھ رکھے نے، تے جے او ساڈے عیباں تے پردے نہ پاندا، جے او دی شان ستار العیوبی دی نہ ہوندی، یقین کرو اسی ایک دوجے نو منہ وکھان دے قابل نہیں. اللہ اکبر.
انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اللہ کہہ رہے نے تیرا دادا اسماعیل وعدیاں دا بڑا پکا سی. وعدیاں دا لو ایک موقع ایسا ہے اللہ اکبر وعدہ کر بیٹھے نے اپنے ابے نال. گل کوئی معمولی نہیں, کوئی چھوٹی جی گل نہیں. ابے نے آکھیا میں نے خواب آیا, اے نہیں آکھیا میرے کو فرشتہ آیا, اے نہیں آکھیا میں نے اللہ دا حکم آیا وہی ہوئی ہے. اخے میں نے خواب آیا. کی خواب آیا ابا جی؟ بیٹے اسماعیل خواب میں ویکھیا تینوں لٹایا ہوا ہاتھ میں چھری ہے, اللہ دے نام تے تینوں ذبح کر رہا. انی ارا فی المنام, خواب میں دیکھا ہے, انی اذبحک کا, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. جے کوئی اج دا پتر ہوتا دیکھو رے پیو نو کی سناتا, کوئی سیدھیاں پٹھیاں کرتا, کوئی بدتمیزی کرتا. مگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد نے, رسول بھی نے, نبی بھی نے, نبی نے تے کی کہہ رہے نے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصادقین. ابا جی دیر نہ کرو, جے حکم رب دا ہے. انہاں آکھیا خواب, منام دا مانا خواب, میں خواب وچ ویکھیا. انہاں یہ نہیں آکھیا کہ ابا جی وہ کرو جڑا خواب وچ ویکھیا جے. انہاں آکھیا نہیں ابا جی تسی عام بندے نہیں, تسی تے اللہ دے نبی ہو, تسی رسول ہو, تسی خلیل ہو, مرد جلیل ہو, تہاڈا خواب عام بندیاں دے خواب ورگا نہیں. ابا جی اے تہاڈا خواب نبی دا خواب ہے, رسول دا خواب ہے. اس واسطے اینو حکم سمجھو یا ابت افعل ما تؤمر, جو تنو حکم ملیا ہے کر گزرو, دیر نہ لاؤ. انہاں آکھیا تؤمر, جو تنو حکم ملیا ہے. یہ نہیں آکھیا جو تنو خواب آیا. کیوں؟ تہاڈا خواب ایک عام بندے دا خواب نہیں, تسی اللہ دے نبی ہو, اور تہانوں جڑا خواب آیا ہے اللہ دے نبی دا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ سچا خواب ہے. یہ سمجھ لو اللہ تہانوں حکم دے رہا ہے. تے ابا جی میں حاضر ہاں, میں وعدہ کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جڑا صادق الوعد ہے, جڑا وعدہ دا سچا ہے. ابا جی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. جے اللہ چاہیا تے انشاءاللہ وعدے دے اتے قائم رہاں گا, میں ڈولاں گا نہیں, میں اپنے وعدے تو پھراں گا نہیں, میرا گلا حاضر ہے. ابا جی تسی تاخیر نہ کرو, اے کڈا مشکل مرحلہ ہے, جان دی بازی لانی ہے. ایویں تے نہیں اللہ پہندا صادق الوعد, اے تے ایویں ساتھ دنیا والے تے ایویں خطاب دے دینا فلانا صادق ہے, فلانا امین ہے, فلانا وہ نکلدا پچھو لئین ہے. جی آکھن والا بھی تے جنوں آکھ رہا ہے اور دوویں لئین نکلے, نہ وہ صادق نہ اے صادق, نہ وہ امین نہ اے امین. اللہ اکبر. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ پہنچے, اتھے یہودیاں دی آبادی سی. یہ 3 قبیلے سن یہودیاں دے, اور بڑے مالدار, سود خور. انہاں میں علماء بھی, تورات انجیل دا علم رکھن والے,
اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اسی حق تے ہاں، اللہ دے پیارے ہاں، اللہ ساڈے تو علاوہ کسی نو کوئی عظیم منصب دیندا ہی نہیں، نبوت آندی ہے تے ساڈے وچ، خلافت ہے تے ساڈے وچ۔ اللہ اکبر۔ یہ تین قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، انہاں دی آبادی مدینہ شہر تو باہر ہے، قلعیاں دی صورت وچ، فصیلہ نے اچھیاں، گیٹ لگے نے، پھاٹک بند کر دین تے سارا پنڈ، ساری بستی، سارا علاقہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ قلعہ نما انہاں دیاں بستیاں، پھاٹک لگے تے مالدار سامیاں نے، تے انہاں اوس تے خزرج دو قبیلیاں دی یہ آبادی شہر مدینے دی یثرب دی انہاں نو چونڈ دیتا ہے، چوس لیا خون انہاں، سود کھا کھا کے، جس طرح کہ پاکستان بنن تو پہلے ہندوؤں کا یہ وتیرہ سی، تیلی تو حویلی۔ تو اللہ کے رسول تشریف لے آئے، وہ بھی دعوے دار نہیں ہوتی کہ اسی بڑے سچے مذہب تے ہاں، اسی نبیاں دی امت ہاں، ساڈی بڑی شان ہے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول دی تشریف آوری انہاں واسطے بڑی شاک گزری۔ آپ تشریف لے آئے، خاص طور تے عبداللہ بن ابی، یہ سروری تے سرداری دی تیاری ہو رہی سی، یہ سر تے پگ رکھی جا رہی سی۔ ان قریب انہوں اوس تے خزرج دوہاں قبیلیاں نے اپنا سردار من لیا سی، اور دستار بندی ہونی سی کہ اللہ دے رسول تشریف لے آئے۔ اینی سمجھ لو اپنی پنجابی زبان بے پکی تے گڑا پہ گیا۔ ہاں یہ کی ہویا؟ اس واسطے انہیں منافقت شروع کر دی۔ اتو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، نمازاں حضور دے پیچھے پڑھتا ہے، درس سنتا ہے، اور آپ دے نال سفر کر کے جہاد تے بھی جاندا ہے، مجلسہ بھی اٹینڈ کرتا ہے اندروں بے ایمان، نواں تک کھوٹا، یہ کھوٹے سکے بھی دے وچوں دے نا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے موقع دے ہوتے اللہ دے رسول جدو تشریف لے آئے، یہود نے کمر کس لی مخالفت۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمہوری تقاضا پورا کر دیا ہویا، ایک معاہدہ کیتا ہے جس نو میثاق مدینہ دا نام دیتا گیا۔ آؤ بھائی یہودیو تے عیسائیو رل کے رویے، امن نال وقت گزاریے، اور اسی تانوں کچھ نہیں آندے، تسی سانوں کچھ نہ آکھو۔ اے کچھ شرطاں رکھیاں گئیاں، انہاں شرطاں دے تحت دستخط ہو گئے، مگر نقض عہد ہویا ہے، معاہدہ توڑیا تے یہودیاں نے توڑیا۔ اللہ دے رسول والوں کوئی معاہدے دی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ اور تسی دیکھو کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاسداری فرما رہے ہیں اس معاہدے دی، مگر یہودی در پردہ مشرکین مکہ بالخصوص قریش دے نال ساز باز کر کے ابھار دے نے کہ تسی کئی مر گئے ہو، یہ تواڈے کول بچ کے کیوں آ گئے نے؟ انہاں وچوں ایک نہیں سی بچنا چاہیے، لہذا تسی انہاں دا پیچھا کرو، حملہ کرو، اسی تواڈا ساتھ دیا گے۔ یہ معاہدہ کر کے قدم قدم دے اتے یہود مخالفت کر رہے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں ایک کیویں دا تہاڈا دین ہے مسلمانوں، کیویں دا تہاڈا نبی؟ یہ آندا ہے میرے تے قرآن اتردا ہے، جبریل آندا ہے، ٹھیک ہے من لینے ہاں۔ یہ کلمہ اپنا پیش کرتا ہے، آندا میں اللہ دا سچا رسول ہاں، پر قبلہ ساڈا کیوں استعمال کردا ہے؟
یہ جڑا نا قبلہ اول مسجد اقصی، یہ حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے تعمیر کروایا سی، جنہ کو قرآن دے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول جو مکے سن ادو بھی کعبے دے وچ کھلو کے بھی مسجد اقصی والے منہ کر کے نماز پڑھتے سن۔ ہن مدینے آ گئے، ہن اتنے تو سارے مکے میں مشرک سن، پاویں وہ ابراہیمی سداتے سن، ایسا تو مشرک بت پرست، یہ اپنے آپ کو بڑا سچا سمجھتے نہیں ہوتی، یہ ہوں تانے مارتے ہیں کہ کیسا تو نبی ہے، کلمہ تیرا اپنا، عبادت اپنے طریقے دی، نبوت تیری اپنی، قبلہ ساڈا کیوں؟ پھر جا اپنا قبلہ بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اے دوسرا پارا اتھوں ہی شروع کیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اللہ کیا اے بے وقوف لوگ نے، جاہل لوگ، اے لوگاں وچوں جاہل تے بے وقوف تے آمک نے پرلے درجے دے، یہ کی آندے نے ما وَلَّاهُمْ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کیڑی شے نے انہوں ادھر ادھر پھیر دیتا ہے۔ یہ تفسیر ہے کہ 16 مہینے تک اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ مسجد اقصی قبلہ اول وال منہ کر کے نمازاں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے 16 مہینے۔ پھر جدوں یہودیاں دی تانا زنی شروع ہوئی تے اللہ دے رسول پریشان ہو جاندے نے، آپ اللہ کو دعاواں کردے نے، میرے ربا تو سن رہے نا یہ دشمن یہودی کیڑے تانے دے رہے نے، یا اللہ میرا قبلہ بدل دے، میرے وڈے میرے بزرگوار سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہویا ایک کعبۃ اللہ جیڑا ہے اے ساڈا قبلہ بنا دے۔ اللہ اکبر، تے اللہ فرماندے نے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ اکبر، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ اے سورۃ بقرہ کے چل رہی ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ فرماتے نے سونیا اسی وینے تینوں تو وینے سانو، قد نرى، سبحان اللہ، اللہ میرا ایمان ہے جی میں اللہ آپ نو ویندا ہے انج دا کسے ہور نو نہیں ویندا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، سونے اسی ویکھ رہے ہیں بار بار تیرا چہرہ آسمان وال اٹھدا ہے، تو چاہنا ہے کہ میرا قبلہ بدل جائے، مینوں ابراہیم دی بڑائی ہوئی وہ بلڈنگ تے وہ عمارت جنہوں کعبۃ اللہ کیا جاتا ہے انہوں قبلہ قرار دیتا جائے۔ محبوبہ قد نرى، اسی ویکھ رہے ہیں تقلب وجهك في السماء، تیرا چہرہ بار بار آسمان دی طرف اٹھدا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ محبوب اسی سمجھ رہے ہیں تہاڈی کی چاہت ہے، تسی کی خواہش رکھتے۔ اللہ اکبر، اے ہن اللہ نے قبلہ بدل دیتا ہے، تحویل قبلہ دا حکم آیا پر آیا کدوں ہے؟ جدوں آپ مدینے تو باہر ایک مقام دے اتے صحابہ نو نماز پڑھا رہے نے،
یہ عام جگہ سی، مسجد نہیں سی. 2 رکعتاں پڑھا لیاں نے تے جے تیجی رکعت شروع ہونی ہے تے جبریل قبلے دے بدلن دا حکم لے کے آ گیا. تحویل قبلہ دا اللہ والوں حکم آ گیا ہے. 2 رکعتاں پڑھ چکے نے، اجے 2 رکعتاں رہندیاں نے. آپ نے جویں ہی آرڈر آیا ہے، اے نہیں آکھیا چلو آ نماز ایتھے پڑھ لینے ہاں تے اگلیاں نمازاں کعبے وال منہ کر کے پڑھاں گے. نہیں، آپ تے تڑپ رہے نے، آپ تے اللہ دے حکم دا انتظار کر رہے نے. ادھروں آرڈر آیا ہے، میرے محبوب پیغمبر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھروں رخ موڑ کے کعبے ول کر لیا ہے. شام تے فلسطین والوں اپنا رخ مبارک والضحیٰ والا چہرہ پھیر کے مکے ول کر لیا ہے. باقی دیاں 2 رکعتاں ادھر منہ کر کے کعبے ول، پہلیاں 2 رکعتاں ادھر منہ کر کے. نماز ایک تے قبلے 2 استعمال ہو رہے نے. پہلیاں 2 رکعتاں قبلہ اول ول منہ کر کے پڑھائیاں، پچھلیاں 2 رکعتاں کعبے ول منہ کر کے پڑھائیاں. سلام پھیرے آئے. اللہ اکبر. قربان جاواں انہاں نمازیاں تو جڑے آپ دی اقتدا وچ نمازاں پڑھ رہے نے. انہاں یہ نہیں سوچیا بھئی ادھر جو منہ سی ہون ادھر کیوں ہے. انہاں بھی نماز وچ ادھر ہی منہ پھیر لے. تے مسئلہ کی ہے؟ سبحان اللہ. امام اگے ہوندا ہے، مقتدی پچھے ہوندے نے. جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا ہے تے مقتدی اگے ہو گئے تے امام پیچھے آ گئے. نماز مکمل ہوئی. ہن پھر انہاں تانے مارنے شروع کر یہ کیویں دا مذہب ہے، یہ کیویں دا نبی ہے، کدی منہ ادھر کردا ہے کدی منہ ادھر کردا ہے. وہ دشمن تے نہیں نہ معاف کردا. اللہ اکبر. اے 16 مہینے تک مدینے دے اندر آپ نے قبلہ اول ول منہ کر کے نماز پڑھائی ہے. اور پھر اللہ دا حکم آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کعبے نو قبلہ قرار دیتا ہے. اور ہن انہاں دیاں تانا زنیاں یہودیاں دے جڑے تانے نے او دا اللہ کہندا محبوبہ تو نہ بول، میں اپے بولاں گا، میں اپے انہاں جواب دے گا. یا اللہ میرے نال بھی تے گلاں کردا تانے تے مینوں مار دے، میرے سامنے کھلو کے بکواس کرتے، میرے کولوں گلاں نہیں جریاں جاندیاں. ہن میں کی آکھاں؟ اللہ فرماندے نے جو میں بولنا ہوں تو بول دے. جبریل میرے والوں جو جواب لے کے آئے گا وہ جواب نہ تک پہنچا دیں. یا اللہ کی جواب ہے؟ فرمایا کل تو کی آکھنا ہے للہ المشرق والمغرب. اور بے وقوف ہو ایویں کوئی جھگڑا والی گل ہے، ادھر منہ کیوں کیتا ہے تے ہن ادھر کیوں کیتا ہے؟ اللہ آندا مشرق بھی میرا تے مغرب بھی میرا، تانوں کی تکلیف ہے؟ جدھروں میرا حکم آیا انہاں اپنا منہ پھیر لیا. لہذا گل کتھے مکڑی ہے کہ ہدایت دا رستہ کیڑا ہے. اے نہیں کہ منہ ادھر ہے یا منہ ادھر ہے. گل کتھے مکڑی ہے کہ ہدایت تے کون ہے؟ ہدایت تے وہ ہے جو اللہ تے اللہ کے رسول دی فرما برداری کرے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم.
وخائے تو انہوں کی تکلیف. ہدایت اللہ کوڑے ادھر منہ کر کے نمازہ پڑھن نال ہدایت ہے نہ ادھر منہ کر کے نمازہ پڑھن. کئی بے ہدایت ہے جڑے کعبے والے منہ کر کے نمازہ میں پڑھتے ہیں پر ہدایت نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں. نمازی پکے تکبیر اولا بھی نہیں انہوں دی جاتی مگر ہدایت تو معروم ہے. اس واسطے حق تے وہ ہے جو ہدایت تے ہے. اللہ تے اللہ دے رسول دا فرما بردار محبوبہ میں تے تیری مشیت تیری خواہش پوری کی تھی. تیرے وڈیاں دی بنائی ہوئی بلڈنگ دی عمارت کعبۃ اللہ جڑے جو تیری خواہش سی او دے مطابق میں قبلہ قرار دیتا ہے. تو جو بار بار وضوحا والا چہرہ اٹھا کے انج آسمانہ والے ویندا سا تو اتاں ویندا سا مینوں میں ویندا سا تینوں. عرش فرش انسان حیوان ویکھن آسمان تیرے ول تکدا ہے. شیطان دی نہیں پرواہ تینوں رحمان تیرے ول تکدا ہے. اللہ اکبر. شیطان دی نہیں پرواہ تینوں رحمان تیرے ول تکدا ہے. طالب تو جہان ول تکنا ہے کہ جہان تیرے ول تکدا ہے. اچھا ہوں تسی آکھو گے تساں کہانی تے ساری سنائی ہے تے موضوع تے سی سچائی دا اگو کدھر گل ہے یہ نہ دسدا تے تانوں اگلی گل دی سمجھ نہیں سی. ہوں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ دے اندر ہی آیت نمبر 177 دے اندر یہودیاں دی گل دا جواب دیتا. آیت نمبر ستے پہ کیڑی سورت بقرہ بقرہ نہیں جڑے اسی وڈی عید تے لینے ہیں اے اس کاف نال نہیں اے دوسرے کشک والے کاف نال نہیں اے دو نقطے والے کاف نال اے دا معنی گائے. بنی اسرائیل دی گائے دا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ دے اندر. اس وقت اے دا نام سورہ بقرہ رکھا گیا اور قرآن کریم دی سب تو لمبی طویل سورت ہے 2.5 پارے. تیسرے پارے جگ ختم تھی. اگے سورہ آل عمران یہ دیاں 286 آیتاں. یہ جڑی آیت ہے جدے وچ اللہ نے انہاں یہودیاں دی بکواس دا جواب دیتا ہے وہ آیت نمبر 177 یاد رکھو. اللہ نے کی فرمایا جواب کڈا سونا ذرا توجہ فرماؤ سنو. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. چڑھ دے منہ کرنا کوئی نیکی نہیں یا لئی دے منہ کر کے نماز پڑھنا کوئی نیکی نہیں. تسی آکھو گے کمال ہے پھر نمازاں دے گئیاں نہیں نمازاں نہیں گئیاں. صحابہ بھی یہ گل خدشے دا اظہار کیتا سی کہ یا رسول اللہ وہ جڑیاں ہن تک اسی نمازاں پڑھیاں نے وہ تے گئیاں خوہ کھاتے جڑیاں اس قبلے والا سی منہ کر کے نمازاں پڑھیاں سن وہ تے ضائع گئیاں. ہوں سب ادھر حکم آ گیا ایک ہی بنیا. اللہ نے فرمایا محبوبہ اپنے ساتھیاں نو تسلی کروا دیو یقین دہانی کرواؤ. کی یا اللہ فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم. ایتھے ایک نقطہ ہو رہے خدشہ اے سی کہ ساڑیاں نمازاں گئیاں. گل کدی ہو رہی نماز دی کہ ساڑی پہلیاں نمازاں گئیاں. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ اوہ اللہ ایو جا نہیں لیضیع ایمانکم کہ تواڈے ایمان ضائع کر دے. یعنی نماز نو اللہ نے ایمان آکھے. کی آکھے نماز دا دوجا نام کی ایمان. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اللہ ایسا نہیں کہ اے میں لوکاں دے عمل ضائع کرے تو اڈا ایمان ضائع کر دے. اللہ ہی ہو جائے نہیں اللہ قدردان ہے.
او دی خاطر جو بھی حقیر تو حقیر بھی نیکی کیتی جائے اللہ او دا بھی مل پا کے بخاندہ ہے. ان اللہ کان شاکرن علیما، اللہ قدردان بھی ہے اور جاندہ بھی ہے کیڑا میری رضا دی خاطر عمل کر رہے ہیں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ لوگاں نال شفقت کرنا ہے، نعوذ باللہ ظلم کرنے والا نہیں کہ جنہ نے ایڈیاں کھیچڑا کر کے نمازاں پڑھیاں وہ ضائع کر دے، روزے رکھے وہ ضائع کر دے. نا اللہ کہتا ہے میں نیکیاں دا مل پا کے بخاواں گا، میں قدردار. تو کی فرمایا جدو عمل توڑے صحیح نہیں، نیت توڑے صحیح نہیں، ہدایت تے تسی نہیں بے ہدایتے ہو تے میں اس گل دی بحث ادھر منہ پہ کرنے آتے کدی ادھر منہ پہ کرنے آتے ادھر منہ کرو تے گمراہی ہے تے ادھر منہ کرو تے سچائی نا. سچائی لیندے منہ کر کے یا چڑھتے منہ کر کے نمازاں پڑھنے چے نہیں، اے نیکی نہیں. یا اللہ پھر نیکی کیے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی کس شہر نہ ہے؟ اللہ نال ایمان لے. اللہ نال ایک بندہ ہے بے ایمان تے لاکھ نمازاں میں پڑھے پاویں ادھر منہ کرے تے پاویں ادھر کرے. پہلی شرط ہے ایمان باللہ، اللہ تے ایمان بولو اللہ تے. اس تو بعد اللہ تے ایمان تو بعد قیامت دے دن دے اتے ایمان ہوئے. ایک بندہ قیامت دا منکر ہے وہ دا ایمان ہی نہیں، نمازہ پڑھن دا کی فائدہ، پاویں ادھر منہ کر کے پڑھے پاویں ادھر منہ کر کے پڑھے. پھر فرمایا والملائکۃ فرشتیاں تے ایمان ہوئے، والکتاب اس کتاب قرآن دے اتے ایمان ہوئے، والنبیین تے سارے نبیاں تے ایمان لیاوے. لو اے جے نیکی دا کام، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالنبیین. اے ساریاں چیزاں ہوتے قرآن تے ایمان، فرشتے تے ایمان، آخرت تے ایمان، اللہ دے اتے ایمان، اے ساریاں چیزاں تے ایمان لے آئے. اے نیکی دے کام نے ایمان لے ہونا نیکی، فرشتے نو مننا نیکی، کتاب نو مننا قرآن دے اتے ایمان لے ہونا نیکی، اور آخرت دے اتے ایمان لے ہونا نیکی. اور کی نیکی دا کام میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ تے او دی محبت جو اپنا مال خرچ کرے. اے نیکی ہے. نرا نمازاں پڑھی ہونا جو مار کے بھی نہیں دینی ہے بڑا بخیل ہے بڑا کنجوس بڑا بےدین، اینو کوئی پرواہ نہیں. میرا بھرا بھوکھا بیٹھا ہے، وہ دے بچے بھوکھے نے، وہ تنگ دستے، وہ مقروض ہے، وہ بیمار پیا ہوا ہے، وہ دا پتہ بھی نہیں لیندا تے آندا کی یہ اپنے عملہ تو پھڑیا ہے. یہ دا انجی علاج ہونا چاہیے، چنگی گل ہے. اللہ اکبر. ایک کسے دے کم نہیں آؤں اے مال خرچ نہیں کردہ. اللہ فرماندہ ہے نیکی یہ وے کہ میری محبت چاہ کے مال خرچ کرے. عرشاں والیا اے تے میں بھی جاننا میرا بھرا میرے نال کرودھ رکھدا ہے، کینہ تے بغض رکھدا ہے، اے مینوں بھی پتہ ہے وہ مینوں چنگیاں نہیں جاندا، لیکن ربا میں تیری محبت چاہ کے کر رہا ہوں، یہ جو مدد کر رہا ہوں، یہ نال جو تعاون کر رہا ہوں،
خفیہ طور تے یا اعلانیہ طور تے میں جو بھی اپنے برا نال تعاون کر رہا ہوں اپنے رشتہ داراں نال تعاون کر رہا ہوں اللہ میں دنیا دے وخاڑے واسطے نہیں اللہ تو بھی جاننا ہے مینوں چنگیاں نہیں سمجھ دے اے تھاں تھاں تے میرے گلے کر دے نے اے میرے خلاف سازشاں بھی کر دے نے اے میرے خلاف دشمنی دیاں چالاں چل دے نے پر ربا میں تے تینوں ویکھ رہا ہوں میں تے تیری محبت جا کے کر رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مال خرچ کردا ہے کدی محبت کتنا پیارا جذبہ ہے اخلاص للہیت دا اللہ نو راضی کروا ذویل قربا کنا دے خرچ کردا ہے وآت المال علی حبہ ذویل قربا سب تو پہلا قریبی رشتہ داراں تے کوئی بھرا تنگ دست کوئی بہن کوئی کزن ٹھیک ہے یا کوئی بھتیجا کوئی بھانجا کوئی چچا کوئی تایا کوئی ماموں حقدار ہے بھی قریبی اللہ کہندا ہے میں قریبیاں دا نمبر پہلا رکھے والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب اے باقی دیاں تیرا پیچھے یتیم دوسرے نمبر تے بولو یتیم تے قریبی تے تو کیڑے نمبر دیتا ہے اور تو انہوں نے آخری نمبر بھی نہیں دیندہ اللہ دا میں تے انہوں نے پہلے نمبر تے رکھے ہے میں نو پتا ہے یہ تیری قرابت داری ہے تیری رشتہ داری ہے وہ یہ زیادہ حقدار نے یتیمہ نالوں بھی ود کے غریبہ عام غریبہ نالوں ود کے یہ سوالیہ نالوں ود کے یہ غلامہ نالوں بھی ود کے یہ زیادہ تیری ایک سخاوت اور تیری خیرات دے زیادہ حقدار نے اے باقی دیاں تیرا بعد اچ نے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ اپنا مال او دی محبت جا کے خرچ کردا ہے خیرات کردا ہے صدقہ کردا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے رشتہ داراں نو دیندا ہے یتیماں دی مدد کردا ہے غریباں مسکیناں دی مدد کردا ہے مسافر دی مدد کردا ہے والسائلین وفی الرقاب کوئی مسافر ہے وہ دی جیب کٹی گئی وہ دے پیسے گم ہو گئے وہ پریشان وہ کو کرایہ بھی نہیں وہ کو وقت دا کھانا کھان واسطے پیسہ کوئی نہیں وہ دی سفید پوشی نہ دیکھو انہیں اچھا لباس پائے میں منگتا پھردا ہے نہیں وہ دی مدد کرو وہ حقدار ہے لیکن اللہ حکمے ہی وہ دی محبت ہے کی دی محبت ہے یعنی اللہ دی محبت جا کے سائل دی مدد کرو وفر رقاب راقابتن دماندہ گردن یعنی جو گردنیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں اور ہیں صاحب ایمان ان لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروانے کے لیے اپنا مال خرچ کرو لیکن احسان نہیں اللہ حبہ اللہ حبہ اس کی محبت اچھا یہ مطلب یہ بھی سارے کام نیکی ہے بولو سارے کام جی اللہ قسمت کرے جی اللہ توفیق دے حق دارانو انہوں دا حق دیو اور کئی لوگ ایسا بیکھے میں اپنے عزیزہ نہیں گل کر کئی بیکھے قربانی دا گوشت اپنے حل نہیں کر نہیں سان کوئی لوگ نہیں دفعہ کرو انہوں اور جڑے حقدار نے انہوں نے دور بھیج رہے ہیں جڑے حقدار نے وہ بیچارے بہتر کھڑے ساڈے گھر بھی کوئی بوٹی آئی جائے دیگ پکائی نام خدا دے دیگ پکائی کھا گئے کڑم جوائی یہ آدھا جی رب دے نام یہ رب دے نام دے ہوندا تے پھر جنہ دا حق سی انہاں تک پہنچدا
اور اس نیکی تو علاوہ یا اللہ کوئی اور نیکی بھی ہے؟ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا یہ نیکی ہے۔ او یہودیہ تہاڈا ایمان تے کوئی نہیں، تسی نبیاں دے بھی قاتل تے گستاخ ہو تے شکایتاں تے تانے زنیاں کر دیو میرے محبوب نو۔ ایک میرا دین ہے، کدی ادھر منہ کرتا ہے کدی ادھر منہ کرتا ہے، کدی کہندا ہے میرا قبلہ ادھر ہے کدی کہندا ہے قبلہ ادھر ہے۔ اللہ فرمایا ہے تہاڈیاں گلاں فضول نے، آ نیکی دے کم جے جڑا ہدایت ہوتے ہوئے اے کم کردا ہے۔ یا اللہ ہور کی ہے؟ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نمازی پکا ہوئے، بڑی پابندی نہ نماز ادا کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ یا اللہ ہور کیڑی نیکی ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، تے جڑے میرے بندے نا وہ اپنے کیتے ہوئے وعدیاں دی ایفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہور کی نیکی ہے؟ فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اے تین موقع ہوندے نے، ایتھے بندہ گھبرا جاندا ہے، ڈول جاندا ہے، کئی گلاں منہ کٹ جاندا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، یعنی تنگ دستی دے دن آ گئے، کوئی نقصان پہنچ گیا، ذرہ نقصان پہنچ گیا، وہ ہی نلبات جنگ دا زمانہ آ گیا، اتھے بھی کئی ڈول جاندے نے۔ اللہ فرماندا ہے انہاں موقعوں تے صبر دا دامن تھم کے رکھے، بے صبرا نہ بنے، گھبرا نہ جائے، اللہ دی رضا دے خلاف زبان تو کوئی کلمہ نہ نکلے۔ یہ سارے کام نیکی دے دے، یہ سارے کام تے جیڑا ایک کر لوے اللہ والوں ہون ایک سند مل رہی ہے، اللہ سند کٹ کے دے رہا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماندا ہے ایو ہی لوگ سچے نے جڑے آ کم نیکی دے کرن والے نے۔ اولئک الذین صدقوا، ایک تے ڈگری ملی صداقت دی، تے ایک ڈگری ہور اللہ دے رہا ہے، وہ بھی بڑی اونچی ڈگری، بڑی قیمتی آ جڑی سند ہے نا، یہ دے نال جناب اعلیٰ پوسٹ کی نوکری ہے نہیں، لیکن ہے جڑی ڈگری اللہ دے رہا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ تے اللہ کہتا ہے اے ہوئے تقوی والے تے متقی لوگ نے، اے ہوئے سچے نے۔ اے گواہی کی دی؟ اللہ دی۔ اے لوگ صاحبان تقوی نے، اے لوگ سچے نے، اے جے سچیاں لوکاں دیاں نشانیاں جی، اے جڑیاں علامتاں میں گن کے دسیاں نے صفات حسنہ، اے مومنین دی، صادقین اور متقین لوگ جڑے نے، یہ اونا دی صفات نے کہ آ علامتاں نے، آ جے نشانیاں سچے لوکاں دیاں، جے علامتاں کسی کسی وچ ویکھ لاؤ تے پھر سمجھو اے لوگ سچے نے، سمجھو اے لوگ تقوی اور پرہیزگاری والے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ سانو بھی انہاں لوکاں میں شامل فرما لے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، تے جھوٹیاں دا ساتھ نہ دیا جے، سچیاں نال ہو جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ اوے مومنو، او ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، اللہ کو ڈر جاؤ تے سچیاں نال کھلو جاؤ۔ اینے صاحبان تقوی، اینے جنہاں دے سر تے اللہ نے صداقت دا تاج رکھے، اے لوگ نے
جنہوں نے اللہ سند کٹ کے دے رہا ہے، ایک کامیاب لوگ. کہتے فرمایا اللہ نے سورہ المؤمنون مومنہ دے نام سے سورہ رکھا تھا. ارشاد ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. یا اللہ مومن تے سارے صداندے نے، کوئی انہاں دیاں نشانیاں تے دسنا وہ کیڑے کامیاب لوگ نے. فرمایا الذین فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اے ساریاں علامتاں کامیاب ہون والے خوش قسمت لوگاں دیاں نے. نمازاں پڑھتے نے، سجدیاں کے اندر روندے نے، آہوزاریاں کرتے نے، گڑ گڑاندے نے، عاجزی دا اظہار کرتے نے. اور یہ وہ لوگ نے بےہودہ گلاں تو منہ پھیر کے رکھتے نے، انہاں نوں کوئی دلچسپی نہیں بےہودہ باتاں دی. اور یہ وہ لوگ نے جو زکاتاں ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ نے جو اپنی عزت عفت کی حفاظت کرتے ہیں، غلط نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے سوائے اپنی بیویاں دے اور لونڈیاں دے. اور یہ وہ لوگ نے جڑے بڑے امانتدار نے، یہ وہ لوگ نے جڑے وعدے دے بڑے پابند نے، یہ وہ لوگ نے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ نے جڑے نمازاں دی حفاظت کرتے ہیں. یہ ساریاں گلاں کناں دی نشانیاں نے جڑے کامیاب نے. اور اللہ آخر تے اتے انہاں کی ڈگری اور سند دے رہا ہے. اولئک هم الوارثون. اے لوگ وارث نے. یا اللہ بنگلے دے وارث؟ فرمایا نہیں نہیں. یا اللہ کسی پراپرٹی دے وارث؟ فرمایا نہیں نہیں. یا اللہ کسی جگیر تے مربیاں دے وارث؟ فرمایا نہیں نہیں. یا اللہ سونے تے چاندی دے وارث نے؟ فرمایا نہیں نہیں. یا اللہ دنیا دے تخت و تاج دے وارث نے؟ فرمایا نہیں نہیں. یا اللہ پھر کیڑی وراثت دی گل کر رہے ہیں؟ تو کہنا ہے اے ہوئی وارث نے. اللہ کہتا ہے میرے کولوں پوچھو، میں ایسی وراثت دے وارث بنایا ہے جڑی وراثت کدے ضائع ہونی نہیں. الذین یرثون الفردوس، پھر جنت الفردوس دے وارث. اے ساریاں جنتاں وچوں اعلیٰ جنت ہے. اس حضور نے فرمایا جدوں بھی رب کو جنت منگو نا تو جنت الفردوس منگیا کرو. یہ اعلیٰ جنت کس طرح ہے؟ فرمایا یہ جڑا چھت ہے نا وہ عرش نال لگتا ہے. اللہ نے عرش نال لگتا ہے. الذین یرثون الفردوس اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ ہمیشہ ہمیشہ رہن گے. یہ وراثت ٹوٹنی نہیں، کسی قبضہ گروپ نے کھونی نہیں. یہ انتقال بھی پکا، یہ رجسٹری بھی پکی. یہ وراثت حقیقی وراثت ہے. اللہ آندا تسی آ کام کرو میں تمہیں وارث بنا دوں. جڑے جڑے کام دسے یہ کر لو تو میں تمہیں اس وراثت دا وارث بنا دیا گا. اللہ ساڈے وچ صفات حسنہ پیدا فرمائے. اللہ انہاں خوش قسمت لوگوں میں سانوں بھی شامل کرے جو اس وراثت دے وارث نے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.